اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین مسلمین، آج ہم آپ کو مرزا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ مرزا حرامی، آپ کہاں پہنچے؟ مرزا قادیانی پہ؟ نہیں، وہ تو ایک دجال تھا۔ ہم مسیل دجال مرزا محمد علی جیلمی، انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کی بات کر رہے ہیں۔ کافی دنوں سے کچھ احباب کا اصرار تھا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے، تو ہم نے اسے لائٹ لیا کہ کس کنجر پہ بات کریں۔ بہرحال اس خبیث کو ہم 2016 سے جانتے ہیں، اس کے چٹکلے جو ہوتے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں۔ مطلق مصاب مجہول، نرا چہل اور ست پشتیا جہل ہے، مخبوط العباس ہے۔ پاکستان میں ایک رسم چلی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے کام کے علاوہ سارے کام جانتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی غالباً سول انجینئر ہیں اور اس کی ملازمت بھی ہے سرکاری طور پہ، لیکن کہاں یہ اپنا کام کرتا ہوگا۔ ہر وقت جو ہے یہ مشاہیر اسلام، چاہے وہ علماء کرام ہوں، ائمہ اعظام ہوں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں یا صوفیاء ہوں، ان کے خصیے چبانے میں مصروف رہتا ہے۔ یہ نیم رافضی لگتا ہے، کبھی غیر مقلد لگتا ہے، کبھی پتہ نہیں تو کیا لگتا ہے، کبھی حرامی لگتا ہے، حلالی کبھی نہیں لگتا۔ تو یہ اس کے پاس بھی جاتا ہے جو بڑے آوازاری خشوع و خضوع کے ساتھ فرما رہے ہوتے ہیں امت بنو امت بنو، لیکن وہی منافق جو ہے جب صحابہ کی باری آتی ہے تو بڑی بڑی کلابازیاں کھا جاتا ہے امت بنانے والا۔ صحابہ کا احترام جن کے دل میں نہیں ہے وہ کیا امت بنائیں گے اور کیا فرقہ واریت سے معاشرے کو پاک کریں گے۔ اس مرزے کا بھی ماٹو اور دعویٰ یہی ہے کہ ہم فرقہ واریت سے پاک ہیں۔ اب اس کی عربی جو ہے وہ مجھ سے بھی فارغ ہے، یعنی میری عربی سے بھی فارغ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں عربی بالکل نہیں جانتا، تو اب اس کا حال آپ خود معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ سلسلہ تکلم کلام۔ غامدی سے بھی متاثر ہے یہ، کبھی یہ غیر مقلد ہے، کبھی رافضی ہے، کبھی انڈیپینڈنٹ تھاٹ کا مالک بن جاتا ہے۔ نوجوان نسل کیونکہ علوم اسلامیہ سے بالکل فارغ ہے تو اس کی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں آ جاتی ہے اور اسے محقق سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ واللہ باللہ یہ انتہائی جہل قسم کا شخص ہے۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ غامدی جو ہے، غامدی صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک متجدد ہیں، ان پہ بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس شخص میں کم از کم کوئی تمیز اور تمیز اور شائستگی اور تہذیب ہے۔ یہ ایک تو مطلق جہل ہے، اوپر سے الو کا پٹھا بالکل بدتمیز بھی ہے۔ یہ علماء متقدمین کو بھی بکواس کرتا ہے، اور خصوصاً آج کل جو ہے امام ابو حنیفہ کو بکواسات کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ آج اس کی جو ہم ایک پہلی قسط میں جو اس کی ایک جہالت آشکارا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں بکواس کی کہ امام ابو حنیفہ کیا ہے، اس سے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، پتہ نہیں ان کو امام اعظم کیسے کہہ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ امام مالک تو ان سے بھی بڑے امام تھے، امام ابو حنیفہ سے، وہ کیونکہ فقہ کے بھی امام تھے اور حدیث کے بھی امام تھے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، ہاں جی، یہ امام حنیفہ جو ہیں وہ امام مالک کے پوتے شاگرد ہیں، یعنی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ اب یہیں پہ یہ حرامی پکڑا گیا ہے، اس کی جہالت آشکارا ہوئی ہے۔ عربی جانتا نہیں، قرآن کی سے کیا سمجھ، احادیث کی کیا سمجھ، بعض اوقات مرفوع احادیث کو ضعیف کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی یہ لیاقت ہے۔ اور اب یہ ثابت کرنے لگا ہے بھئی وہ امام محمد حسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، دو بڑے شاگردوں میں بڑے مشہور ہیں، ان کے 44 بڑے پائے کے شاگرد تھے، کابینہ تھی ان کی فقہ کے حوالے سے، ایک کمیٹی تھی، تو اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد جو ہے وہ انہیں صاحبین بھی کہا جاتا ہے۔ تو
یہ امام محمد کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ کیونکہ امام مالک کے شاگرد تھے اور انہوں نے امام مالک سے موطا امام مالک نقل کی تھی اور اس کو موطا امام محمد کا نام دیا تھا، اور امام ابو حنیفہ نے ان سے روایتیں لی تھیں۔ حالانکہ ارامی بعض اوقات یہ کہتے ہیں امام حنیفہ کو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن پھر انڈائریکٹلی کہہ رہا ہے ان سے روایتیں لی تھی، تو وہ تو امام مالک کے، یعنی امام حنیفہ جو ہے امام مالک کے شاگرد بن گئے، پوتا شاگرد ہو گئے، ان کی کیا حیثیت ہے امام مالک کے سامنے؟ تو اب ہم آپ کو حقیقت سناتے ہیں۔ امام حنیفہ جو ہے 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور آخری صحابی جو ہیں وہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو ائمہ آثار جو ہیں انہوں نے امام حنیفہ کی 5-6 صحابہ کرام سے کی زیارت ثابت کی ہے، ملاقات تو ثابت نہیں کی، زیارت ثابت کی ہے، اور بہرحال 5-6 نہ بھی ہوں تو حضرت انس بن مالک کو تو امام حنیفہ نے خود فرمایا کہ میں نے انہیں بصرہ میں اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ زیارت کے حوالے سے صحابی ہیں، تابعی ہیں امام ابو حنیفہ، اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو امام مالک جو ہے وہ غالباً 90 ہجری کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ امام مالک صغیر سن ہیں ان سے، اور امام محمد جو ہیں امام حنیفہ کے شاگرد وہ 132 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ 14 سال گزر گئے، یعنی 14 سال کی عمر میں 146 ہجری میں وہ جا کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنے ہیں، 4 سال ان کی شاگردی اختیار کی ہے۔ 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے امام حنیفہ کے بڑے شاگرد امام ابو یوسف کی شاگردی اختیار کی، اور 8 سال جو ہے وہ ان کے پاس بطور شاگرد رہے ہیں۔ 9 سال جو ہے وہ پھر مدینہ گئے اور امام مالک سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو امام مالک سے ملاقات ہوئی، ان کی خیر اپنی موطا امام محمد ہے، لیکن بقول اس مردار کے امام مالک سے تو اس وقت ملاقات ہوئی جب امام حنیفہ کو فوت ہوئے 8-9 سال ہو چکے ہیں۔ اب امام مالک سے یہ پڑھ کے انہوں نے آ کے پھر امام حنیفہ کو پڑھایا ہے۔ تو یہ کشف و کرامات کی دنیا میں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، عقلی، علمی اور تاریخی دنیا میں ایسی باتیں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مرزا محمد علی چیلمی کا پہلا ہم نے اس کا منہ جو ہے پہلی بار آج سے کالا کرنا شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔